اللہ ایہن بھائی محمد علی جوادی اور ہون جناب دے سامنے قبلہ علامہ اکبر علی جوادی صاحب اور انہاں دے فوراً بعد انشاءاللہ اتھیں جتھے تسو تشریف فرما ہو نماز با جماعت ہوسی ظہرین اور اس دے بعد انشاءاللہ دوسری نشست دا باقاعدہ آغاز ہوسی انہاں دی آمد و سلامتی جملہ مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت استجابی دعا گناہ دی معافی واسطے با آواز بلند صلوات اللہم بسم اللہ جی التماس دعا پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما پروردگار یہاں مومنین کا آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ذاکرین و خطبہ کا ذکر پڑا ہوا قبول و منظور فرما پروردگار بانی مجلس کے حاجات کو قبول و منظور فرما جتنے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی محمد طفیل جو اس مجلس کے بانی تھے ان کی مغفرت فرما اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بالاخص چودھری محمد طفیل مرحوم کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے التماس سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب صل على محمد وعلى محمد بآواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات عموماً مجالس میں ایک آیت یا آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا جاتا ہے سرنامہ کلام کے طور کے اوپر بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ پوری آیت بھی پڑھیں لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مکمل سورت پڑھ دی ایسے ہی ہے نا بسم اللہ کے علاوہ آیتیں 3 ہیں اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے اس سے چھوٹی سورت اور قرآن میں کوئی نہیں ہے 3 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو 3 آیات پہ مشتمل ہیں بسم اللہ کے علاوہ ایک سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ ایک سورہ عصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اور ایک یہ
ان کی 3 آیات ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے، کم ترین الفاظ اس صورت میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ پورے قرآن کا بدل ہے یہ سورہ۔ یہ تو 3 آیتیں ہیں نا، قرآن ہادی ہے نا، ہدایت کرتا ہے نا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد ہدایت کے لیے کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 نا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر بندہ قرآن کو پڑھتا رہے اور اہل بیت کو نہ چھیڑے وہ ہدایت پہ ہے؟ یعنی اہل بیت کو پوچھے ہی نہیں، کسی اور کے پیچھے چلتا رہے، وہ بھی ہدایت پہ نہیں ہے۔ اور جو اہل بیت کے دامن کو تو سمجھے کہ میں نے پکڑا ہوا ہے اور پڑھنا قرآن بھی نہ آتا ہو، اس نے بھی رسول کی بات کو تو نہیں نہ مانا، پھر آدھی کو مانا آدھی کو چھوڑ دیا۔ دوسروں سے گلا ہے، اپنی شکایت کون کرے گا؟ قرآن ایک ہادی ہے، اور پورا ہدایت حاصل کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی آیت عموماً ہدایت کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے پھر اس صورت کے بارے میں گزارش کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا، ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہو کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تو کہتا ہے علمنی ما علمک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر خدا مجھے وہ تعلیم دیجئے، وہ علم پڑھائیے جو خدا نے آپ کو پڑھایا ہے۔ کتنا اچھا مطالبہ ہے نا کہ مجھے وہ تعلیم دیجئے جو اللہ نے آپ کو تعلیم دیا ہے۔ پیغمبر خدا نے ایک اپنا پرانا صحابی محفل سے اٹھایا، بات سنو بھائی، وہ آیا، جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے اس نئے صحابی کو قرآن پڑھا دے۔ یعنی گویا پیغمبر کے نزدیک سب سے بڑا علم کا خزانہ قرآن ہے نا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک دن میرے امام فرما رہے تھے کہ انی عالم ما کان وما یکون وما هو کائن، میں جانتا ہوں زمین و آسمان میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا، میرے چھٹے امام فرما رہے تھے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہوں، اور جو ہوگا اسے بھی جانتا ہوں۔ تو ایک بندہ جل کے کہتا ہے کیسے آپ کو پتا؟ فرمایا قرآن جو کو جانتا ہوں، قرآن کا علم ہے میرے پاس، اور قرآن میں لا رطب ولا یابس ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اسے قرآن پڑھا۔ اب اس نے قرآن کی ایک سورت کا انتخاب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ آخری 2 آیتیں پڑھی نا کہ اس دن سب کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، جس نے ایک ذرے اور مسکال کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی اجر ملے گا، اور جس نے ایک مسکال، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی اس کی جزا ملے گی۔ یہ نیا صحابی نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، زمین پہ بیٹھا ہوا، تو اس وقت چٹائیاں تو ہوتی نہیں تھی، زمین پہ بیٹھا، دامن جھاڑا اٹھا، وہ پرانا پاپی صحابی بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹھ تجھے اور قرآن پڑھاؤں۔ اس نے کہا پورا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، زندگی گزارنے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ اگر اچھائی کروں گا تو وہ بھی سامنے، برائی کروں گا تو وہ بھی سامنے۔ تو جب یہ کشمکش دیکھی نا پیغمبر نے، وہ جا رہا ہے، یہ پکڑ رہا ہے، میرے نبی نے کہا چھوڑ دے اسے،
رجع فقیہن، آیا جاہل تھا جا عالم رہا ہے۔ جب آیا تو جاہل تھا، اب جا رہا ہے تو عالم ہے۔ اس مجلس میں ہم ان پڑھ آتے ہیں، جب جائیں تو کیا حال ہونا چاہیے؟ میں زیادہ نہیں مطالبہ کبھی بھی کرتا، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا ایک مسئلہ یاد کر لو ایک مجلس میں، وہ ایک ہی یاد کر کے گیا تھا نا۔ تو بہرحال انشاءاللہ میرے بچے، میرے دوست، میرے بھائی تو بہت مجالس سنتے ہیں، اور تو میں نے سورہ کوثر پڑھی ہے، انا آتینا کل کوثر۔ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اس آیت کا، سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا عاص بن وائل، اس کا بیٹا تھا عمر بن عاص۔ ہاں بس صلوات پڑھے محبت والے محمد کی ذات کے اوپر، آپ پہنچ گئے۔ یہ عاص بن وائل پیغمبر کو مسجد نبوی کے دروازے پہ ملا، کچھ دیر گفتگو کی۔ اب اس گفتگو کے بارے میں مفسرین نے نہیں لکھا بات کیا ہوئی تھی۔ جب وہ پیغمبر سے جدا ہوا، پیغمبر اپنے گھر کی طرف گئے، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا ابتر سے، یعنی جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں۔ اس نے کہا ابتر سے؟ کمال ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر کی جلد نمبر 32 میں لکھتے ہیں کہ پھر خدا نے ایسا نام و نشان مٹایا، ایک عاص بن وائل ہی کیا پوری بنو امیہ کو دنیا سے مٹا کے رکھ دیا، کہ کوئی فرد بھی اس وقت بنو امیہ کا موجود۔ اس نے ایک عاص بن وائل کی بات نہیں کی کہ عاص بن وائل کو خدا نے ابتر کر دیا، کہا جس خاندان سے تھا نا وہ خاندان ہی ختم کر دیا۔ جو بھی دشمن اہل بیت آیا ہے، رسول کا دشمن ہو یا اہل بیت کا دشمن، پھر خدا نے اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ تو بہرحال پیغمبر کو فرمایا کہ میں نے تجھے کوثر عطا کیا۔ بڑے مسلمانوں نے لمبی لمبی لکھی ہیں، 25 چیزیں لکھی ہیں کہ یہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ خیر کثیر، کبھی کہا علم کثیر، کبھی کہا امت کی کثرت، لیکن کمال ہے کہ جواب دیا جا رہا ہے ابتر کا، اور خدا دے رہا ہے کوثر۔ کوثر ایک حوض ہے، نہر نہیں ہے، حوض ہے۔ حوض اسے کہتے ہیں جس کو ہم مخزن کہتے ہیں، کہ جہاں سے نہریں نکلتی ہیں۔ حوض اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے نہریں نکلتی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے کوثر؟ تو کہا ایک ایسا حوض ہے جس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے پانی اس کا، اللہ نے وہ دیا ہے۔ اور یہ قیامت کے دن نا وہ حوض اٹھا کے قیامت میں رکھ دیا جائے گا، اور جو بندہ اسے گھونٹ پی لے گا نا، پھر 50,000 سال کے دن میں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بھی کوثر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب نہیں ہے ابتر کا۔ کوثر دیا، یہ تو دل کو تسلی ہے نا بھئی، یہ نہیں تو یہ لے لے بھئی، تو اولاد نہیں دی تو یہ لے لا، تجھے کوثر دے دیتے، یہ تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ پیغمبر کو تسلیاں نہیں دے رہا، کوئی ایسا کوثر ہے جو خدا نے رسول کو دیا، خدا نے اپنے رسول کو دیا ہے، اور کہا آتینا، ہم نے تجھے عطیہ کیا ہے۔ آتینا کا مطلب ہے عطیہ کرنا، عطیہ کرنا۔ یہ پتہ تو اس وقت چلا جب صادق سے پوچھا گیا کہ زہرا آتی تھی تو پیغمبر اٹھتے کیوں تھے؟ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پیغمبر اٹھتے تھے، علت نہیں سنی کیوں اٹھتے تھے، کیوں اٹھتے تھے؟ کہا عطیہ الہی تھی، اللہ کا عطیہ اتنا عظیم تھا کہ جب بھی آتا تھا پیغمبر سے خدا کہتا تھا میرا حبیب اٹھ کے کھڑا ہو جا، میرا عطیہ آ رہا ہے۔
یہ زہرا کی عظمت تھی. تو یہ عطیہ الہی، اللہ عطیہ دے رہا ہے، اور وہ عطیہ حوض نہیں ہے. ایک سنی عالم دین نے کہیں تقریر کی تھی، یہ ابھی پچھلے دنوں ایک وزیر آزاد ہوا ہے، حامد سعید کاظمی صاحب، کرپشن کے کیس سے، پیر صاحب. ان کے والد صاحب تھے حامد سعید کاظمی، بہت بڑے عالم تھے. بچپن میں نے ریڈیو پہ ان کی ایک تقریر سنی سی، 10ویں محرم کو خطبہ پڑھ رہے تھے، اتفاق سے جمعہ تھا اور یوم عاشور تھا. ریڈیو کا بچپن تھا اس وقت، ریڈیو پہ تقریر سنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت حسن جو ہیں یا حسین جو ہیں، یہ کربلا کے بعد حسین جنت کے سردار نہیں بنے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پہ لوگ بعض کہتے ہیں بھی امام نے کیونکہ کربلا میں قربانی دی تو خدا نے جنت کا وارث بنا دیا. انہوں نے کہا جب پیغمبر نے فرمایا تھا، حسین تو ابھی گودے رسول میں تھے. انہیں کربلا کی وجہ سے نہیں حسین جنت کے سردار بنے، حسین میں کوئی ایسی کوالٹی تھی جس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. تو جناب زہرا بھی ایک عطیہ الہی ہیں، اور خدا نے دیا پیغمبر کو اور کہا کہ یہ ہم نے تجھے کوثر دے دیا ہے. یعنی کثرت خیر کی کثرت، بھلائی کی کثرت زہرا ہے. انہوں نے کہا، وہ فخر الدین رازی کہتے ہیں امت کی وجہ سے کہ امت بہت زیادہ ہوگی پیغمبر خدا کی، تجھے پتہ ہی نہیں اس وقت دنیا میں دہریے سب سے زیادہ ہیں. یہ زیادہ ہونا اگر کوئی اچھائی ہے تو پھر دہریے ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں، اب مسلمان غریب تو کہیں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. اس لیے یہ کوئی کثرت نہیں ہے. کثرت کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کثرت کا ایک عمل جو ہے وہ ثقلین کی بندگی سے افضل ہو. کثرت عطا کی تجھے، خیر کثیر عطا کیا. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر خیر کثیر سے مراد اولاد ہے، جس طرح خداوند عالم نے، وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں خدا نے 2 معجزے بتائے ہیں. جس طرح پہلا معجزہ کہ بنو امیہ کو ختم کر دیا، دوسرا معجزہ پیغمبر کو خدا نے زہرا کی شکل میں ایسی اولاد عنایت کی کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں فرزندان زہرا موجود نہ ہوں. اور ہمارے ائمہ جو ہیں یہ فرزند رسول کہلانا زیادہ پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ ہماری وجہ سے رسول کا نام باقی ہے. ہم فرزند زہرا ہیں، فرزند رسول ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ جناب ایک اور بھی ہے، خیر کثیر سے مطلب ہے علم کثیر، علم زیادہ ہوگا. پھر جب علماء کو گننے لگا نا تو شروع کیا امام محمد باقر سے. ان کی نسل سے ایک باقر ہے، ایک صادق ہے، ایک کاظم ہے، ایک علی رضا ہے، ایک نفس زکیہ. ان 4-5 بزرگوں کے نام لے کے خاموش ہو گیا. یعنی اے دشمن اہل بیت، اگر تجھے کہیں علم بھی نظر آیا تو اہل بیت میں نظر آیا، کہیں نہیں ہے علم. میں نے اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک اس کے آگے اس نے ایک حدیث کوڈ تو نہیں کی، کہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست کے پاس نام اور داڑھی دونوں بڑے تھے، نام بھی محمد عبد الوہاب تھا اور داڑھی بھی بہت بڑی تھی. تو وہ بیٹھے بیٹھے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے؟ میرے منہ سے نکل گیا، وہ مجھے جانتا نہیں تھا کہ شیعہ مولوی ہے، اس کو جوان تھا میں نے کہا اس لیے کہ علم کا دشمن ہے. اب جو علم کا دشمن ہوگا وہ پستی کا شکار تو ہوگا نا. اس نے کہا یہ کیسے، ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا. حدیثیں پڑھنے لگا. میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
उलमा उम्मती कमसल अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया जैसे हैं। एक दूसरी हदीस भी है जो एक मज़हब कोट करता है कि उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। मैंने कहा चलो ये दूसरी छोड़ दो, पहली वाली बात करते हैं। पैगम्बर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया जैसे, ये सही हदीस है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सही है। मैंने कहा ज़रा उम्मत मुस्तफ़ा से एक बंदा ढूंढ के ला जो इल्म में ईसा जैसा हो, जो इल्म में मूसा जैसा हो, जो इल्म में दाऊद और सुलेमान जैसा हो। आप इल्म ईसा को नहीं जानते, घोड़ों को सही कर देते थे, नबीनाओं को बीना कर देते थे, हाथ तो ये हो गई थी परिंदा बनाते थे, उड़ा देते थे। कोई ऐसा दिखा कि जिसके हाथ में लोहा पिघल जाता हो, कोई ऐसा दिखा जो असा फेंके और अजदहा बन जाता हो। कहने लगा एक है, एक है। मैंने कहा दिखा बताना, वो कौन है? कहने लगा अली इब्ने अबी तालिब। मैं कहा करता हूँ मेरे मौला, बल्कि आपसे कहा करता हूँ फ़ख्र करें दुश्मन को भी कोई अगर नबियों जैसा नज़र आता है तो वो मेरा ही मौला है। मैंने कहा भाई मैं तो बगैर दलील के मानता ही नहीं हूँ, बात करता हूँ दलील से और सुनता भी दलील की बात हूँ। कैसे मान लूँ कि ये एक ही शख्सियत पूरी उम्मत में नबियों जैसी है। मुझे कहता है कि पैगंबर की हदीस है, माने ना माने फिर पढ़नी तो पड़ती है। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो पैगंबर का इल्म यकीनन, मैंने कहा फिर तो अली अफजल हो गए ना, क्योंकि पैगंबर का इल्म नबियों से अफजल है, तो अली का इल्म भी नबियों से अफजल हो जाएगा। अब जिस कौम का इमाम अली हो, जिस कौम का इमाम अली हो, उसका सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। आपका सर फ़ख्र से बुलंद है ना। अली जैसा आदम से लेके ख़ातम तक ना कोई आया है, ना बाद में आने का कोई चांस है, ना खुदा ने कोई बनाया है, ना बनाएगा। तो फिर जो अली जैसे आलिम को माने वो खुद कैसा होना चाहिए? कभी सोचा है कि आप कैसे हैं? अली तो आपकी शरायत पे पूरे उतरते हैं ना, क्या आप भी अली की शरायत पे पूरे उतरते हैं? अली से जो पूछो, कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा था, अक्सर ऐसी बातें करता हूँ कि पूछा था कि क्या दलील है कि अली इमाम कुल हैं, सबके इमाम अली हैं? उसने कहा आसान सा है, पूरी कायनात अली के दरवाजे पे आती है। अली कभी अपने इल्म को हासिल करने के लिए किसी गैर के दरवाजे पे नहीं जाते, इसलिए इमाम कुल है। तो हमें भी ऐसा आलिम होना चाहिए कि अली का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो जाए। ऐसे होते हैं अली वाले, करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ना। हम बन नहीं सकते, मुझे भी पता है हम बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। भाई जैसे अली के पसंदीदा लोग हैं ऐसा हमें होना चाहिए। एक वाक़या बात पढ़ के फिर आगे चलता हूँ। हमारे एक इमाम हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, जानते हैं ना आप? भला कितने इमाम हैं हमारे? 9 10वें। इन्होंने बचपन का एक वाक़या है कि गली में ना बच्चे खेल रहे थे, हजरत खड़े थे, रो रहे थे। बगदाद की गली में बच्चे कह रहे हैं आप रो रहे हैं, अभी बाप जिंदा हैं। फिर हजरत को ज़माने का बहलोल आ गया, उसने आके बड़े प्यार से कहा आकाज़ादे
کہ ابھی خود امام محمد تقی زندہ تھے، اس لیے یہ امام زادے ہی تھے اس وقت، آقا زادے میں آپ کو کھلونا لا دوں کھیلنے کے لیے؟ میرے امام نے فرمایا یا قلیل العقل حل خلقنا للعب، اے کم عقل کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ نوجوانوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کیا ہم کھیلنے کے لیے؟ میرے جیسا کوئی بندہ ہونا اور مجھے کوئی ایسا کہہ دے، کم عقل کہہ دے، تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ ناراض ہو کے چلا جاؤں گا، ایسے ہی ہوتا ہے، ناراض ہو کے چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ بندہ بڑا کمال کا تھا، وہ ناراض ہوا نہیں ہے، اس نے ایسے ہاتھ باندھے، کہنے لگا میرے امام زادے ذرا فرمائیے نا، لما خلقنا، پھر ہم خلق کیوں ہوئے ہیں؟ دو باتیں میرے امام نے فرمائیں، للعلم والعبادہ، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ سے علم لینا اور اس کی عبادت کرنا ہے، دو ہی کام۔ شیعوں کے بھی یہ دو ہی کام ہیں، علم حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ میں نماز نہیں کہہ رہا ہوں، عبادت کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہاں نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ نماز ایک مخصوص عبادت ہے، اور شیعہ کا تو ہر سانس عبادت ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ شیعت کا ایک سانس عبادت ہوتا ہے، جو ولایت آل محمد میں سانس لیا جائے وہ عبادت کیوں نہ ہو؟ یہ ہمیں لڑا دیا گیا ہے ولایت کیا ہوتی ہے، اس کو علیحدہ بات کسی دن انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ مفاد۔ میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اب یہ زہرا کتنی عظیم تھیں، پیغمبر فرماتے ہیں نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میں نے پنجابی میں اردو میں پڑھ دی، لولا علی لا کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف، کہتے ہیں برابر کی چوٹ، برابر کا۔ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟ بے آدم سے لے کے قیامت تک کوئی بندہ ایسا پیدا ہی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے جس کی شادی زہرا سے ہو سکتی۔ علی کتنے عظیم ہیں جو زہرا کا کف ہے۔ ہاں، لوگ آ کے رشتہ مانگتے تھے تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، یہ اس کا عطیہ ہے، وہ جانے اور یہ عطیہ جانے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہے، یہ اس بات کے وزن کو گرانے کے لیے ہے کہ دنیا میں ایک ہی جوڑی تھی جو خدا نے بنائی ہے، وہ علی اور بطول کی جوڑی تھی، ورنہ اگر اللہ بناتا ہے تو پھر تم طلاق کیوں دیتے ہو؟ کوئی جوڑی نہیں بنائی اللہ نے ایک ہی جوڑی بنائی ہے، ورنہ ساری پیٹیں پڑی ہوئی ہیں، حقیقت ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایک طارق جمیل ہے، اہل سنت والجماعت کا عالم ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، میں بھی کبھی کبھی سنتا ہوں اسے، بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی باتیں بناتا ہے، کرتا نہیں ہے، اس کے اندر سے نہیں اٹھتی، بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں برابر کی چوٹ کی کوئی جوڑی بنی نہیں ہے سوائے علی اور بطول کے، اور اس کے اوپر اس نے دلیل دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آدم تھے، ان کی بیوی اماں ہوا تھی، ہوا بہت محترم تھی، ہمیں بڑی عزیز ہے، ہم کو پوری انسانیت کی ماں ہے، لیکن آدم نبی تھے، ہوا اس کے برابر کی نہیں تھی، نوح نبی تھے، رسول تھے، ان کی بیوی ان کے برابر کی نہیں تھی، حضرت ابراہیم نبی تھے، ہاجرہ اگرچہ ایک نبی کی ماں ہے، سائرہ ایک نبی کی ماں ہے، لیکن نبی کے برابر کی نہیں تھی، موسیٰ کی بیوی موسیٰ کے برابر کی نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی بیویاں مصطفیٰ کے برابر نہیں تھی۔ کائنات میں ایک ہی ایسی جوڑی ہے جو برابر کی تھی، وہ ایک علی ہے،
ایک بطول ہے، اور کہتے ہیں جناب طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جب اللہ نے جوڑی بنائی اور برابر کی بنائی اور عظیم ترین جوڑی بنائی، جب گوہر نکلے تو ایک حسن تھا دوسرا حسین تھا۔ کف کا مطلب ہے برابر ہونا۔ اب زہرا اور علی کس چیز میں برابر تھے؟ ہم جب شادیاں کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں مال کتنا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ہماری کوٹھی ہے، ہمارے داماد کی بھی کوٹھی ہے یا نہیں ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارے داماد کی کوئی گاڑی ہے یا نہیں ہے، ہمارے اتنے نوکر چاکر ہیں، ہمارے داماد کا بھی کوئی نوکر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں جا کے ہماری بیٹی کو برتن تو نہیں مانجنے پڑیں گے، نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ پیسے والا ہونا چاہیے چاہے اسے کلمہ ہی نہ آتا ہو۔ کبھی سوچا ہم؟ خدا کی قسم میں مولوی پیش نماز ہوں، آپ بھی کہ دیہاتوں میں بھی پیش نماز ہوتے ہیں، جب ہم نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو جوان تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کہیں کلمہ تو نہیں سنیں گے؟ بیٹی کس کو دے رہے ہیں؟ جس کو کلمہ نہیں آتا۔ قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دے گا تو؟ کس کے پلے باندھ دیا تھا تو نمازن بیٹی کو؟ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، نماز پڑھا کرے اور پھر باپ کو کہا کرے بابا وہ تو کبھی 5 وقت کی نہیں، 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا، میں تو 5 وقت کی پڑھتی ہوں۔ کوئی 1 وقت کی پڑھ کے بڑا اترا رہا ہوتا ہے، میں جناب صبح کی نماز پڑھتا ہوں، زور کی طرح باپ پڑھے گا؟ 5 نمازیں ہیں مذہب میں، اور 5 کی 5 پڑھ دی ہیں، 1 4 پڑھے گا 1 نہیں پڑھے گا، خدا کی بارگاہ میں وہ نمازی نہیں ہے۔ 4 نہ پڑھنا اور 1 پڑھ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، 4 پڑھ کے 1 نہ پڑھنا۔ علی کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 5 پڑھتے تھے؟ نہیں بابا، 1000 پڑھتے تھے۔ تیرا امام 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، پھر زہرا کتنی پڑھتی ہوگی؟ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ شادی ہوئی نا زہرا کی، صبح پیغمبر خود آگئے، ماں تو تھی نہیں، خود آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ کوئی اتنا بڑا کمرے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، مشکل سے 2 افراد سو سکتے تھے۔ وہ اگلے دن کسی نے کہا تھا کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے پیغمبر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، وہ جب سجدہ کرنے لگتے تھے میں ٹانگیں پیچھے کھینچ لیتی تھی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات کے پر۔ پیغمبر سجدہ کرنے لگتے تھے، میں ٹانگیں کھینچ لیتی تھی، وہ وہاں سجدہ کرتے تھے، اٹھتے تھے تو پھر میں سیدھی ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے تیری اماں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ مذاق نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں برابر کی نہیں ہے، کوئی پیغمبر کے برابر کی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے۔ پیغمبر کتنی عبادت کرتے تھے، میری ماں کتنی عبادت کرتی تھی، علی کتنی عبادت کرتے تھے، زہرا کتنی عبادت کرتی تھی۔ جب پیغمبر صبح آئے نا تو پوچھا علی کیفا وجدت فاطمہ، علی تو نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ ہم بے شرم ہوتے، ہم کہتے پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ علی نے جواب دیا نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار ہے۔ میں کہتا ہوں شیعو، علی مشکل کشا، زہرا اس کی بھی مددگار۔ وہ جو کائنات کی مدد کرتا ہے علی، جو اس کی مدد کرے وہ زہرا ہے۔ کیوں کہا کہ نعم العون فی طاعت اللہ؟ اسی لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ سوئی ہوئی نہیں تھی، وہ بھی ساری رات عبادت کرتی رہی۔ یہ ہے مقام زہرا، عبادت برابر کی، علم برابر کا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم جو کف لیتے ہیں وہ مال ہوتا ہے، یا بڑے سے زیادہ پتر کو جاؤ، بہو خوبصورت ہونی چاہیے۔ زہرا کتنی خوبصورت تھی میں نہیں بتانا چاہتا، اس کے نقش و نگار ایسے تھے، تاریخ میں لکھے ہوئے۔
لیکن بتانا نہیں ہے. صرف اتنا کافی ہے کہ امام صادق کو سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ تو زہرا، فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے تھے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس لیے، امام نے فرمایا اس لیے میری دادی کو زہرا کہتے تھے، علی کے لیے ایسے چمکتی تھی جیسے زہرا ستارہ چمکتا ہے. تو ایسی زہرا کا شوہر علی ہے جس کا نام ہی اللہ نے اپنے ناموں سے رکھا ہے. اللہ اعلیٰ ہے تو یہ علی. بہرحال عبادت، شجاعت، سخاوت، یہی ہوتی ہے فضیلتیں. شجاع کتنا ہے بندہ، عبادت گزار کتنا ہے بندہ، سخی کتنا ہے بندہ. بس ایک بات بتانی ہے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے. حضرت علی جب خیبر سے واپس آئے نا، جنگ نہیں سنانی میں جنگیں نہیں سناتا ہوں. حضرت علی بڑے بہادر تھے. اب وہاں سے مال ملا، لوگ کھچروں پہ لاد کے لا رہے تھے. ہر صحابی کو ایک ایک کھچر کا مثلاً مال ملا، سونا اور چاندی. اتنا یہودیوں نے، یہودی آج بھی بڑے مالدار ہیں، اس وقت بھی بڑے مالدار تھے، بڑا مال اکٹھا کیا ہوا تھا. تو ان مجاہدین کو ایک ایک کھچر کا سامان ملا. علی فاتح تھے نا، تو فاتح کو ڈبل ملتا ہے. علی کو جو سونا اور چاندی ملی نا وہ ڈبل تھی. یعنی اگر دوسرے لوگ ایک کھچر پہ لاد کے لا رہے تھے تو علی کے پاس 2 کھچروں کا سامان تھا. لیکن جب علی گھر آتے ہیں نا تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تلوار ہے. اور گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ استقبال کیا سیدۃ النساء العالمین نے. بیویاں، اچھی بیویاں اپنے شوہر کا کہاں استقبال کرتی ہیں؟ دروازے کے اوپر. اسلام کا حکم ہے، مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی عورت کی توہین نہ کرے، برے ناموں سے نہ بلائے، ایسی تیسی نہ کہے. اس کے بچوں کی ماں ہے. مجھے ایک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ مصطفیٰ کھر ہے نا، اس کی ایک بیوی تھی، آج کل پتہ نہیں کہاں ہے. اس نے کھر کے بارے میں بہت کچھ کہا، ایسا ہے ویسا ہے. تو ایک اخباری نمائندے نے اس سے پوچھا کہ وہ بیگم صاحبہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے. اس لیے اپنی بیوی کو گھر میں نہ گراؤ کہ اس کے بچوں کے سامنے بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو احترام سے بلانا چاہیے. لیکن زہرا دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے. اندر لے گئی، پانی پلایا اور پوچھا یا علی سنا ہے بڑا مال ملا تھا؟ کہا بی بی بڑا مال ملا. فرمایا علی تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے آج کی. کہا بی بی جب میں مدینے میں داخل ہوا نا، مدینے کے مسکین، یتیم، بے بگان قطاریں بنا کے کھڑے ہوئے تھے. لوگ اپنے گھروں میں لے گئے، میں نے انہیں دے دیا. مجھے شرم آئی کہ میں گھر لے جاؤں اور یہ یتیم، مسکین اور بے بگائیں بیٹھی دیکھتی رہے، اس لیے مجھے شرم آئی، اللہ سے میں نے انہیں دے دیا. یہ ہے زہرا کا کف. اتنا بڑا سخی کہ گدھوں پہ لادا ہوا سونا لوگوں کے گھروں میں، خود خالی ہاتھ. ذرا زہرا کی کرامت کو بھی دیکھیے. پیغمبر نے شادی میں ایک نیا جوڑا بنوا کے دیا. ہم کتنے بنوا کے دیتے ہیں؟ عمر ساری پہنتی رہے تو ختم نہیں ہوتے. لیکن بہرحال ایک جوڑا بنوا کے دیا. ادھر صبح ملنے کے لیے پیغمبر آئے تو زہرا نے پرانا جوڑا پہنا ہوا تھا. پوچھا بیٹی وہ کدھر گیا جوڑا جو میں نے کل بنوا کے دیا تھا؟ کہا بابا جب میں اپنے حجرہ عروسی میں آئی، دروازے کے اوپر کسی نے کہا مسکین ہوں، کسی کے پاس لباس ہو تو دے. مجھے شرم آئی کہ پرانا لباس دوں، پرانا خود پہن لیا، نیا اسے دے دیا. یہ ہے زہرا. کہا کرتا ہوں اور اکثر آپ ذاکرین سے سنتے ہیں، نہ لوٹتے نہ زہرا کو، مانگتے تو دے دیتی.
سخی باپ کی بیٹی تھی، سخی تھی، شوہر بھی سخی تھا، دنیا کے مال سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں دنیا کا مال انہیں ضرورت تھا، بس میں نے کہا حق تو تھا نا، حق سے نہ روکو، مانگ رہی ہے تو دے دو۔ زہرا پیغمبر کے بعد صحیح روایات میں ہے کہ 70 دن زندہ رہیں، بعض روایات میں 90 دن زندہ رہیں، ہماری شیعہ روایات میں 70 یا 90۔ جس دن زہرا کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا نا، پیغمبر کو دفن ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں جو بات کہوں گا نا، بعد میں نہ کوئی بات کرتا رہے مولوی جی ایسے جھوٹ بول گیا تھا، میں جھوٹ بولنے کی مجھے عادت تھی، میں نے آپ کی خوشامد نہیں کرنی، میں نے زہرا کا مصائب پڑھنا ہے صرف۔ 3 دن ہوئے تھے دفن ہوئے، دروازے پہ شور ہوا، زہرا سمجھی ہوگی شاید مجھے پرسہ دینے والے آ گئے ہیں، اور وہ شور کیا تھا؟ ایک آواز بلند ہوئی، بنت رسول دروازہ کھولو ورنہ گھر کو آگ لگا دے گے۔ کل بھی میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے دھمکی دی تھی، آگ تو نہیں لگائی تھی نا؟ میں نے انہیں کہا تجھے پتہ ہی نہیں دھمکی کسے دی تھی؟ نبی کی بیٹی کو دھمکی، تیری بیٹی کو میں دھمکی دیتا ہوں، بھلا تیرا میرے خلاف کیا ری ایکشن ہوگا؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے جس کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ رسول کی بیٹی ہے۔ اب یہ آپ سوچیں کہ جب دروازے پہ کوئی آتا ہے، کبھی عورتیں گئی ہیں؟ اگر مرد گھر میں ہو تو علی گھر میں تھے، علی تنہا گھر میں نہیں تھے، اہل بیت کے افراد گھر میں تھے، بہت سے لوگ گھر میں تھے، لیکن زہرا کیوں گئی دروازے پہ؟ حضرت علی کیوں نہیں گئے؟ سلیمان کیوں نہیں گئے؟ ابو ذر کیوں نہیں گئے؟ مقدار کیوں نہیں چلے گئے؟ عمار بن یاسر کیوں نہیں چلے گئے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں نہیں چلے گئے؟ خود عباس بن عبد المطلب کیوں نہیں چلے گئے؟ زبیر بن عوام کیوں نہیں چلے گئے؟ طلحہ بن عبد الرحمن کیوں نہیں چلے گئے؟ کوئی نہیں گیا، زہرا خود گئیں۔ شاید اس لیے کہ پتہ نہیں ان کا کوئی احترام نہ کرے، میرا احترام کریں۔ میں کہوں گا زہرا یہ اتنے بے احترام تھے جنہوں نے تیرا بھی احترام نہ کیا، کہا دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ مجھے نہیں پتا، شیخ عباس قمی نے بیت الاذان نامی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے مذہب کے بہت بڑے فقیہ مورخ عالم دین گزرے ابھی 100 سال پہلے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب بیت الاذان میں، دھمکی نہیں تھی، آگ لگ گئی، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا، ادھر سے دھکا لگا، ادھر پتھروں کی دیوار تھی، ایک پہلو دیوار کے ساتھ، دوسرا پہلو وہ دروازہ گرا۔ شیخ لکھتے ہیں ایک جلتی ہوئی میخ زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی اور ایک دروازہ پہلو میں لگا۔ اگر مصائب یہی ختم ہو جاتے نا، میں آگے نہ پڑھتا۔ ادھر زہرا بے ہوش ہو گئی، بچہ سکھ تو ہو گیا، پھر ہوش آیا، علی کے گلے میں رسی تھی۔ اب زہرا جانتی تھی جو زہرا کو معاف نہیں کر رہے وہ علی کو کہاں معاف کرے گے۔ اٹھی اپنی حالت میں اور سر پہ چادر بھی نہیں تھی، علی سے لپٹ گئی۔ ایک ظالم نے اشارہ کیا، کنفذ نامی غلام تھا، ہاتھ میں کوڑا تھا، زہرا کے ہاتھوں پہ مارتا رہا، زہرا نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر شیخ لکھتے ہیں اس ظالم نے تلوار نکالی، ایک پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور دوسرے پہلو میں یہ تلوار پیوست کر دی۔ زہرا کی چیخ نکلی، سرحت زہرا یا ابتا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی العیامی سرنا لیالیا بابا۔ جو مصیبتیں مجھ پہ آئی، میں کہتا ہوں زہرا وہ کیا مصیبتیں تھی؟ کہا تجھے پتہ نہیں یہ کم مصیبت ہے نبی کی بیٹی ہو، سر پہ چادر نہ ہو۔ میں کہوں گا اور سب سے مشکل علی کے لیے وقت تھا۔ حسین کو مظلوم کہتے ہو، یقیناً حسین بڑے مظلوم
मजलूम है, लेकिन हुसैन की ज़िंदगी में नबी की किसी बेटी को किसी ने नहीं मारा। अली वो मजलूम है जिसके होते हुए ज़हरा को कोड़े भी लगे हैं, तलवारें भी लगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ए मेरे परवरदिगार, हमारी इस कलील इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा, इसका सवाब हमारे भाई चौधरी मोहम्मद तुफ़ैल और हाज़रीन महफ़िल के जितने मरहूमीन हैं उन सब के नाम अमाल में दर्ज फरमा। हाज़रीन महफ़िल के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। बानी मजलिस के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा, मज़ीद इस्लाम की हिमायत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नमाज़ पढ़ा शुरू के मैं कसर है मेरी।